بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 873 ہے، 873 اور سورہ یونس کی 2 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 71 اور 72، 71 and 72. چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلى الله توکلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ضمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، وَاتْلُو اور آپ پڑھیں، علیہم ان پر، نبأ نوح، نوح کی خبر، اذ جب قال اس نے کہا، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، ان کانا اگر ہو، کبرا گراں گزرتا، علیکم تم پر، مقامی میرا کھڑا ہونا، و تذکیری اور میرا نصیحت کرنا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فعلی اللہ تو اللہ ہی پر، توکلت میں نے توکل کیا ہے، فاجمعوا لہذا تم متفقہ فیصلہ کر لو میرے خلاف، امرکم اپنے معاملے کا، وشرکاءکم اپنے شریکوں سمیت، ثم پھر لیکن نہ رہے امرکم تمہارا معاملہ، علیکم تم پر غمہ مبہم، ثم پھر ثم اقضوا پھر تم نافذ کر دو اپنا فیصلہ، الیہ مجھ پر، ولا تنذرون اور تم مجھے مہلت نہ دو. فَإِن پھر اگر تولیتم تم منہ پھیر لو، فَمَا سَأَلْتُكُمْ تو میں نے تم سے سوال نہیں کیا، من اجر کسی اجر کا، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا مگر علی اللہ اللہ پر، وَأُمِرْتُ اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکونا کہ میں ہوں، من المسلمین فرما برداروں میں سے. ترجمہ یوں ہے، اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تمہیں میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو. اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، اے پیغمبر، ان کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سنا دیجیے. نمبر 2، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے. نمبر 3، اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف اپنی تدبیروں کو پختہ کر لو. نمبر 4، پھر جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے. نمبر 5، بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا ہے اسے دل کھول کر کر گزرو. نمبر 6، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. نمبر 7، پھر بھی اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی. نمبر 8، میرا اجر کسی اور نے نہیں اللہ نے ذمہ لیا. نمبر 9، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار لوگوں میں شامل رہوں. بزرگان محترم، قرآن مجید میں 26 پیغمبروں کے نام ذکر کی گئے، ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی مندرجہ ذیل صورتوں میں موجود ہے. سورہ نساء،
سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم، سورہ حج، سورہ مومنون، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ احزاب، سورۃ الصافات، سورہ مومن، سورۃ شورى، سورہ قاف، سورۃ الذاریات، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ حدید، سورۃ التحریم، سورہ نوح۔ ان تمام سورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، ان کا نام، ان کا تذکرہ، ان کی قوم کی تذکرے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح، یہاں پچھلی آیات میں توحید، رسالت، بعث بعد الموت، جزا و سزا اور مشرکوں کی تکذیب وغیرہ کا ذکر تھا۔ اس آیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نبیوں کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ مخالفانہ حالات اور ماحول میں یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان ہو جائے اور نبیوں کے واقعات کو سن کر یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرنے والی سختیوں کی شدت کم محسوس ہو اور مشرکوں کو بھی ان نبیوں کے تذکرے سے سبق حاصل ہو کہ ان نبیوں کو جھٹلانے کا جو انجام ان قوموں کا ہوا، تمہارا بھی یہ انجام ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں 3 قصے بیان کیے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ پیش آیا قصہ، حضرت یونس علیہ السلام کا قوم کے ساتھ پیش آیا ہوا قصہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر ان کے سامنے جو آپ کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کی مخالفت کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے جو اس قوم کے ساتھ پیش آیا جس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ لوگ اس انجام بد سے ڈرے جو انجام بد قوم نوح کا ہوا۔ اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري الى اخره، جب کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر میرا قیام کرنا اور اللہ کی آیتوں کی یاد دہانی کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے یہ حقیقت رکھ دی کہ ہمارا بھروسہ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا گیا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر وہ روگردانی کرے تو پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ میں اس دعوت و رسالت کے فریضے سے باز نہیں آؤں گا، تم پر میرا یہ کام بھاری لگے یا نہ لگے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم سب مل کر اپنے شریکوں اور مددگاروں کے ساتھ میرے خلاف تدبیریں کر لو اور پھر وہ تمہاری تدبیر ڈھکی چھپی بھی نہ رہے، پھر تم میرے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر لو، میرے ساتھ جو سلوک کرنے کا تمہارا ارادہ ہے وہ کر لو، تم بھی اور تمہارے وہ شرکا جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا ہے، جس کام کا تم نے عزم کر لیا ہے وہ پوشیدہ نہ رہے، وہ میرے سامنے ظاہر کر دو، جس کام کا تم نے ارادہ کیا ہے اس میں ایک گھڑی کی بھی تاخیر مت کرو، جب بھی تم کو طاقت و قوت حاصل ہو تم وہ کام کر گزرو، مجھے تمہارا کوئی خوف اور ڈر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک رہ کر انہیں سمجھایا، ان کو توحید کی دعوت دی، حق بات سمجھائی، شرک کی گندگی اور خباثت سے آگاہ کیا، مگر قوم تھی کہ مخالفت پر اڑی رہی اور دشمنی پر اتر آئی۔ قوم کے لوگ کہنے لگے لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، سورہ شعراء آیت نمبر 116، اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر مجھے تم سے کوئی لالچ ہوتا تو مجھے یہ خیال ہوتا کہ تم ناراض ہو جاؤ گے، تو جس نفع کی امید ہے وہ حاصل نہ ہوگا، مجھے تم سے کچھ بھی لینا نہیں ہے، میں نے آج تک تم سے کوئی چیز مانگی ہی نہیں ہے، مجھے جس سے اجر لینا ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، میں اس سے میری محنت کی مزدوری لے لوں گا، اور مجھے تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہوں، میں تو ہر حال میں اپنے رب کی فرما برداری کروں گا۔ سارے ہی نبیوں نے اپنی قوموں کے سامنے بابا کے توہم یہ صاف اعلان کر دیا کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں اور نبیوں اور قوموں کے جہاں تذکرے ہیں وہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں تو آپ کو ان نبیوں کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ ملے گا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 109۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 127 میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تم سے اس کام پر کسی قیمت کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہاں کی پرورش کرتی ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم کو میرے خلاف جو کرنا ہے کر لو، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 54 سے 56 تک 54 سے 56 تک
کہا دیکھیے قال انی اشہد اللہ اشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جميعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو میں اس سے بری ہوں. اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چیلنج چل لو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Allah